بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد ایک موضوع کی وضاحت کی جائے گی جو بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم سب نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن نمازوں کے مسائل کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں کچھ ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے طور پر متوجہ ہو جائیں اور قریب آ جائیں، اور کم سے کم ہم سنت کے مطابق صحیح طریقے پر اپنی نماز ادا کر سکیں۔ ہر نوجوان کو، ہر شخص کو، ہر مصلی کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس موضوع کی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی، اس کے بعد پھر موضوع ختم ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر و لائق احترام معزز علماء کرام اور دیگر ذمہ داران اور محترم حاضرین، جیسا کہ بتلایا گیا آپ کو کہ نماز کی مشہور غلطیاں کی توضیح یا جو نماز کے اندر ہم سے غلطیاں واقع ہوتی ہیں، سرزد ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کے لیے یہ عنوان رکھا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، اس عنوان کی اہمیت اس بنیاد پر بھی بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ کلمہ شہادتین کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر، ایک مومن مرد و عورت پر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس فریضے کے لیے مخصوص اوقات ہیں، لیکن جو سب سے پہلا فریضہ ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، وہ ہے نماز ادا کرنا۔ اور اس بنیاد پر بھی اس عنوان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبلت سائر عملی وان ردت سائر عملی۔ اگر ہماری نماز مقبول ہے تو گویا کہ دیگر نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری مقبول ہوں گی، لیکن اگر ہماری نماز مردود قرار دے دی گئی، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول نہیں کی گئی، تو یہ سمجھ لیجئے ہماری کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، چاہے وہ اخلاق حسنہ سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، اس کا کرنا یا انجام دینا فرض ہو، مستحب ہو، مسنون ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نماز قبول کسی کی کر لی گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی دیگر نیکیاں بھی قبول کی جائیں گی، اور اگر اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی گئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے اس کی نماز کو نہیں نوازا گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ تو اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نماز کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمارے نماز کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ عنوان یا یہ ٹاپک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تمہید میں زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نماز کے اندر جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن غلطیوں کے انجام دینے پر ہماری نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، سرے سے گویا کہ وہ اللہ کے نزدیک واقع ہی نہیں ہوتی ہے، گویا کہ ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن غلطیوں کے سرزد ہونے پر ہماری نماز
کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، ہماری نماز ناقص ہوتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اور دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جن غلطیوں کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جن خطاؤں کے واقع ہونے سے ہماری نماز ہی باطل ہو جاتی ہے اس کی اصلاح تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھیں سرسری طور پر، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، چند غلطیوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اے لوگو تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں ذکر سے مراد الصلاح نماز کو لیا ہے، تو فاذکروا اللہ کما علمکم، جس طرح تم کو نماز سکھائی گئی اسی طرح تم نماز ادا کرو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اگر نماز نبوی ہوئی، سنت کے مطابق ہوئی، تو گویا کہ وہ ہماری نماز قبول کی جائے گی، اور اگر ہماری نماز طریقے نبوی پر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے ہماری نماز میں کم سے کم کمی تو واقع ضرور ہو رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری نماز ہی باطل ہو جائے۔ لہذا اس کی اصلاح کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کے مسائل کا علم رکھتا ہوں، علم رکھنے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے علماء کو، بہت سارے ایسے دعات کو، بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو مسائل کا علم ہے، نالج ہے اس بات کا کہ یہ چیز کرنا حرام ہے، یہ چیز کرنا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہی کوئی اپنی اصلاح کر پاتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، یہ اللہ کی توفیق حاصل ہونے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، طہارت کے باب میں تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا عنوان ہے نماز کی مشہور غلطیاں۔ سب سے پہلی چیز، نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو صف درست کرائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کی صف یا اکثر لوگوں کو کھڑے ہونے کا طریقہ شاید معلوم ہو، لیکن وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے حدیث کے مطابق؟ انشاءاللہ بتائیں گے۔ نماز کے کھڑے رہنے دو سر، وہاں ضروری ہے وہ نماز کے کھڑے ہونے کا طریقہ جو ہے، آپ ایک تو قبلہ رخ ہونا ہم کو سب جو درست کرنی ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، پیر اس طرح ٹیڑھا رکھتے ہیں، اپنا اس طرح رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہماری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، پیر کی جو انگلیاں ہماری ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، پیر ہمارا سیدھا ہونا چاہیے، تب جا کر ٹخنے سے ٹخنا اور قدم سے قدم ملے گا۔ جو ہمارے قدم اس طرح ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کنیکشن جوڑتے ہیں ہم تار کا، جس طرح ایک تار الیکٹرانک کنیکشن جوڑتا ہے، اس طرح جوڑنے سے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارا قدم سے قدم ملنا چاہیے، ٹخنے سے ٹخنا ملنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم قدم رکھیں گے تو ہماری صف کبھی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری سب سے اہم چیز صف کے درستگی کے تعلق سے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیر کو پیر سے ملاتے ہیں، اپنے بغل والے کے پیر سے پیر ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ سب سے پہلے ہم کندھا سے کندھا ملانے کی کوشش کریں۔ آپ جب بھی پیر سے پیر پہلے ملانے کی کوشش کریں گے آپ کی صف درست نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے وحاد بین المناکب والاقدام، پہلے کندھے سے کندھا ہم کو ملانا ہے، تب جا کر قدم سے قدم یا ٹخنے سے ٹخنے ہمارے ملے۔ ہم کیا ہے، ہمارا جسم عرض کے اعتبار سے چوڑائی کے حساب سے اتنا 2 فٹ ہے، 3 فٹ 4 فٹ کی چوڑائی ہمارے جسم کی ہے، اور ہم کیا ہے کھڑے ہونے میں جگہ لیتے ہیں 5 فٹ کی۔ اس طرح بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کہاں سے سب درست ہوگی؟ سب ہماری کبھی بھی درست نہیں ہو۔ پہلے کندھے سے کندھا ملائیں اور اپنے جسم کے عرض کے حساب سے، چوڑائی کے حساب سے آپ اپنے پیروں کو پھیلائیں، تب جا کر ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملے گا۔ آپ کو معلوم ہو حدیث ثواب میں اس سے کمی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، صفوں کو مکمل کرنا، درست رکھنا، یہ نماز کے مکمل کرنے کا سبب ہے۔ اگر سب درست نہیں ہوئی تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی، گویا کہ ہمارے اجر و ثواب میں وہیں پر کمی آ جاتی ہے، اور خشوع خضوع بھی مفقود ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب صف کے اندر جگہ بچ جاتی ہے، ہمارے دونوں قدموں کے درمیان جب ہم ایک
अपना कदम बगल वाले के कदम से बराबर नहीं मिलाते, टखने से टखना नहीं मिलाते हैं, तो वहां शैतान क्या है, बकरी के बच्चे की शक्ल में वहां आकर खड़ा हो जाता है और कहता उद्कुर कर रहा, ये याद करो, याद। हमारे दिल में वसवसे आते हैं, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। हम नमाज में हैं लेकिन हमारा दिल दुकान में है, हम नमाज में हैं, हमारा दिल कहां, घर में लगा हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी सब मुकम्मल नहीं होती। हमारी सब मुकम्मल ना होने की वजह से शैतान वहां आ जाता है और हमें क्या है, तरह तरह के वसवसे दिलाता है। तो हमारी नमाज सब बिल्कुल, आप अपना पैर इस तरह रखें, किबला रुख हमारी उंगलियां होनी चाहिए और कंधे से कंधा, टखने से टखना मिलाना ये जरूरी है, ये वाजिब है। बाज लोग कहते हैं कि सब की दुरुस्तगी ये मुस्तहब है, नहीं, नमाज के मुकम्मल करने का ये सबब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तुसव्वुन्ना सुफूफकुम औ ला युखालिफन्नल्लाहु बैना वजूहिकुम, तुम अपने सफों को दुरुस्त रखो वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देगा, या तुम्हारे चेहरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखालिफ सिफ्त में कर देगा। दोनों तरह की तफसीर, दोनों तरह की शरह मुहद्दिसीन ने बयान की है कि इंसान का चेहरा इस तरह घुमा देगा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सूरत को किसी दूसरी सूरत से बदल देगा, जानवर की सूरत से बदल देगा। तो सब की दुरुस्तगी बड़ी अहम चीज है, ये वाजिब और फर्ज है, सुन्नत और मुस्तहब नहीं है। तो ये पहली चीज। अब हमारी नमाज क्या है, हम नमाज के लिए खड़े हो गए, अब क्या करना है? ये दोनों तरह की कमी पाई जाती है हमारे अंदर कि कुछ लोग अपने जिस्म से कम फैला लेते हैं तो बगल वाले को परेशानी होती है, वो कदम से कदम मिलाता है तो फजर की नमाज में ज्यादा देर तक क़याम नहीं कर सकता है क्योंकि उसका पैर दर्द करने लगता है, उसको तकलीफ होती है खड़े होने। तो अपने जिस्म के हिसाब से, कंधे जितनी आपकी चौड़ाई है उसी हिसाब से अपने पैर को फैलाएं और सीधा रखें। दूसरी बात, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये नमाज का रुकन है। तकबीर तहरीमा जैसे अल्लाह के रसूल ने कही है और जिस वक्त कही है उसी हिसाब से हम तकबीर तहरीमा कहेंगे तो हमारी नमाज सही होगी, वरना नमाज हमारी बातिल हो जाएगी। तकबीर तहरीमा के ताल्लुक से एक चीज आपको यह बतला दूं कि तकबीर तहरीमा हमको खड़े होने की हालत में कहना। अक्सर ये गलतियां तो उस वक्त होती हैं जब इंसान मसबूक होता है, मुसल्ली मसबूक होता है, यानी पीछे आता है, नमाज खड़ी है। अब खास तौर पर इमाम अगर रुकू में है तो हम लोग क्या है, आते हैं अल्लाहु अकबर। ये उलमा का इस बात पर इजमा है, बहुत सारे लोगों ने, उलमा ने इस बात पर इजमा नकल किया कि उसकी नमाज बातिल है। अगर कोई शरई उज़्र नहीं है, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, पढ़ता भी है और कादिर भी है खड़े होने पर, बैठकर नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में हालत क़याम में ही उसको पूरी तकबीर तहरीमा कहना जरूरी है। अगर वो झुकते हुए या अपने सर को झुका लिया या रुकू में जाते हुए तकबीर तहरीमा की अल्लाहु अकबर कहा कि नमाज उसकी बातिल हो जाती है। और ये अक्सर मसबूकीन से ये चीजें सरजद होती हैं। दौड़ते दौड़ते हुए आते हैं, कपड़ा उपड़ा सीधा करते, वुज़ू बनाते हुए अल्लाहु अकबर, होता कि नहीं होता ऐसा? एक बल्कि अल्लाहु अकबर का रा भी आप हालत रुकू में नहीं कर सकते, झुकने की हालत में नहीं कह सकते, उसकी नमाज क्या है, बातिल हो जाती है। सिर्फ सोचिए, हम वुज़ू बना रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी नमाज ही नहीं हो रही है एक छोटी सी गलती की बुनियाद पर। सीधा आके पहले खड़ना, इज़ा कुम्त इला सलाह फकब्बिर, तकबीर के लिए पहले आप खड़े हो जाएं, सीधे तौर पर खड़े हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हां, अगर आप रुकू में इमाम से मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट कहें अल्लाहु अकबर, फिर आप रुकू में जाएं। झुकते हुए तकबीर तहरीमा कहना यह नमाज के बातिल होने का एक बुनियादी सबब है। और तकबीर तहरीमा का मतलब होता है, हदीस के अंदर आता है, तहरीम तकबीर व तहलील व तस्लीम। तकबीर तहरीमा जिससे हमारी नमाज शुरू होती है, तकबीर तहरीमा कहने के बाद जिससे हम अपनी नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, उसी को तकबीर तहरीमा, जो सबसे पहली तकबीर हम पुकारते हैं नमाज शुरू करते वक्त, उसको तहरीम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो आमाल हम नमाज के बाहर अंजाम देते थे, अब वो सारे आमाल अंजाम देना हमारे लिए हराम है, सारे के आमाल हमारे लिए हराम कर दिए जाते हैं। तो इसी बुनियाद पर उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो ये पहली चीज, खड़े होने की हालत में हम तकबीर तहरीमा कहें। और बहुत सारे लोग क्या है, अरबी में हम लोग सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे बाज़ लोग कहते हैं कि फारसी में भी कहे, किसी में भी कहे नमाज हो जाती, नहीं,
عربی ہی کے الفاظ میں تکبیر تحریمہ کہنا ضروری. اور دوسری چیز اللہ اکبر ہی کہنا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر. خاص طور پر یہ قرہ حضرات سے یا جو جن کو قرات آتی نہیں عوام میں سے کوئی مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے کہتا اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر نہیں بلکہ جس طرح اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر اکبر الف کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اکبار کا مطلب ہو جاتا بعض لوگوں نے کہا اس کا معنی طبلہ کے ڈھول بجانے جو طبلہ آتا ہے نا وہ آتا ہے. کتنا غلط معنی ہو جائے گا اللہ اکبر کہنے سے. تو اللہ اکبر اس کو کھینچنا نہیں اللہ اکبر. بعض لوگ اللہ حمزہ کو کھینچ دیتے ہیں شروع میں اللہ اکبر یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ کیا ہے قرہ حضرات اللہ اکبر یہ تو بالکل درست نہیں ہے. آخر جو کھڑا زبر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کتنا کھینچنا ہے زیادہ سے زیادہ 2 زبر کے برابر 2 الف کے برابر. اللہ اکبر کافی ہے. میرے خیال سے 1 الف زیادہ بھی ہو گیا اس میں. اللہ اکبر اس پر ائمہ حضرات قرہ حضرات یا جو لوگ بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. بہت سارے لوگ رکوع میں جاتے وقت کیا ہے تکبیر جب تک رکوع میں پہنچ نہیں جاتے ان کی تکبیر ختم نہیں ہوتی. سجدے میں جاتے وقت جب تکبیر کہتے ہیں جب تک پیشانی رکھ نہیں دیتے تب تک ان کی تکبیر چلتی رہتی ہے. ارے بھائی مقتدی کب کہے گا تکبیر جب آپ سجدے تک آپ کی ہی تکبیر چلے گی. اب اللہ اکبر کہتے ہیں آپ سجدے میں جا رہے ہیں مقتدی کب تکبیر کہے گا. آپ رکوع میں پہنچتے پہنچتے جب پورا جھک جاتے ہیں تب بھی آپ کی تکبیر جاری رہتی ہے. اسی طرح جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونے تک تکبیر جاری رہتی ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا مد التکبیر بدعہ تکبیر کو زیادہ کھینچنا لمبا کرنا یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول سے اس طرح ثابت نہیں. سیدھا آپ کہیں اللہ اکبر خلاص تشدید کے ساتھ کہیں اللہ اکبر. بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر واکبر اللہ اکبر. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو لگ رہی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے. علماء نے تقریباً تکبیر تحریمہ کے 15 شروع سے زائد بیان کیے ہیں لیکن یہ اہم جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی آپ کے سامنے میں نے کی ہے. تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہیں جیسے حدیث میں وارد ہے اسی طرح کہیں. اور ایک اہم چیز قبلہ رخ ہوتے ہوئے کہیں. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے کیونکہ نماز کے شروط میں سے ہے. اس کے بعد یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اس میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ کے رسول سے کیا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے یا فروع اذنی کان کی لو تک یہ کان تک ہاتھ اٹھاتے تھے. ہم لوگ کیا ہے اللہ اکبر لوگ آتے ہیں کھڑے ہوا اللہ اکبر. تو بھائی کہاں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ کا ہاتھ تو کندھے تک پہنچ نہیں رہا ہے نہ کان کی لو تک پہنچ رہا ہے آپ کو تو سینے تک نہیں پہنچ رہا ہے. آپ آتے ہیں اللہ اکبر پورا ہاتھ اٹھائیے اس طرح ہاتھ اٹھائیے یا اس طرح اٹھائیے. یہ کندھے تک اٹھائیں یا اس طرح اٹھائیں اللہ اکبر اس طرح نہیں اللہ. اور دوسری اہم غلطی رفع دین کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے وقت کیا کرتے ہیں لوگوں کا ہاتھ بھی سیدھا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر عجیب عجیب ایکٹنگ لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر کوئی اس طرح کہتا ہے اللہ اکبر. یہ جو ہتھیلی ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. انگلی ہماری سیدھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت آتی ہے انگلیاں نہ تو برابر ملی ہوتی تھی نہ بہت زیادہ کھلی ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں اس طرح رہے درمیانے اس طرح بھی نہیں اس طرح. بعض لوگ بڑے خضوع سمجھ رہے ہیں بڑے خوشبو سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح کر کے ایسا ایک دم دبا کے انگلیوں کو اللہ اکبر نہیں اس طرح اللہ اکبر. تو ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے کندھے تک اٹھائیں یا کان کی لو تک. انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ کھلی ہوئی ہوں اور ہماری ہتھیلیوں کا رخ قبلہ رخ ہو. ہاں کان کی لو تک چھونا نہیں ہے وہاں تک صرف اٹھانا ہے. سمجھ رہے ہیں یہاں تک یا یہاں تک. اور جو یہ تفریق کرتے ہیں کہ عورت یہاں تک کندھے تک اٹھائے مرد کان کی لو تک یہ تفریق بھی درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے رفع دین کیا. بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے شاید یہیں تک ہم لوگ رہ جائیں گے. اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو مسبوقین ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان کے
انہی سے خاص طور پر یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. آتے ہیں امام کبھی مان لیجئے سورہ فاتحہ میں ہے یا امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے, قرات شروع کر دیا ہے, آتے ہیں بہت سارے لوگ صرف کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. بعض علماء نے کہا دعائے افتتاح یا ثنا جو بھی آپ کہہ لیں, اللہم باعث بینی سبحانک اللہم یا اللہ اکبر, جو بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے, حدیثوں سے جو بھی ثابت ہے دعا افتتاح پڑھنا, کوئی بھی دعا ہو ایک دعا پڑھنی چاہیے. دعائے ثنا, دعائے افتتاح یا اللہم باعث بینی سبحانک اللہم, اور جتنی مختصر پڑھیں اتنی بہتر ہے, کیونکہ قرات سننا بھی واجب ہے. تو مسبوقین کیا آتے ہیں سیدھا اللہ اکبر اللہم باعث بینی یا سبحانک اللہم شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اگر جو مصلی پیچھے آ رہا ہے مسبوق ہے, اگر اس کو یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ثنا بھی پڑھ سکتا ہے, دعائے افتتاح بھی پڑھ سکتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے. بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے, کیونکہ حدیث مسیح صلاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتم صلاۃ احدکم جو ہے الفاظ ہیں, اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا بھی ہے, اور تعریف سے مراد وہاں دعائے ثنا ہی ہے. تو بعض علماء نے کہا دعائے ثنا یا دعائے افتتاح پڑھنا واجب ہے, اگرچہ جمہور کا کہنا کہ مستحب سنت ہے, لیکن پھر بھی یہ کمی ہوتی ہے اس سے ثواب میں اس سے کمی ہوتی ہے, چاہے وہ واجب ہو چاہے سنت ہو. کیا سنت چھوڑ سکتے ہیں نماز میں؟ نہیں چھوڑ سکتے, تو مسنون اور مستحب ہے. تو اگر مسبوقین آئیں تو دعائے افتتاح ضرور پڑھیں, اور جتنی مختصر ہو اتنی ہی بہتر ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. امام نووی رحم اللہ امام بغوی سے نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر مسبوق آئے, اگر امام کہہ رہا ولضالین تو آپ نے نیت باندھ لی ہے اللہ اکبر کے, تو آپ آمین کہیں, اس کے بعد کیا ہے دعائے افتتاح پڑھیں, ثنا پڑھیں, اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کر کے شروع کریں. اس طرح نماز ہماری ہونی چاہیے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ فتویٰ. دوسری چیز, جی یہ سری نمازوں میں بھی ہوتا ہے, جہری نمازوں میں بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, سری نمازوں میں ہے تو کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں, کوئی آیت پڑھ رہے ہیں, سورہ کی تکمیل اگر نہیں ہوتی ہے تو رکوع میں اس وقت تک نہیں جاتے ہیں. مان لیجیے ہم پڑھ رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک, اب امام کہہ دیا, ہم پہنچے ولا یحض علی طعام المسکین, امام کہہ دیا اللہ اکبر, تو کیا ہے پہلے وہ دو آیتیں پوری کرنا چاہتے ہیں. نہیں, متابعت یہ رکن ہے, فرض نہیں. امام کی متابعت, امام کی اتباع یہ فرض ہے. انما جعل الامام لیتم بہ, امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو, اس کی اتباع کرو. جب تکبیر کہے فوراً تکبیر کہو, جب رکوع میں جائے فوراً رکوع میں جاؤ, جب سجدے میں جائے سجدے میں جاؤ, اٹھے تو اٹھے. یہ نہیں کہ اب 3 آیت ہماری باقی ہے ذرا جلدی جلدی اس کو پہلے پوری کر لیں پھر رکوع میں جائیں, نہیں, غلط ہے کیا. ہاں البتہ بعض علماء نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے گنجائش نکالی ہے, لیکن وہ گنجائش چند قیود ہیں اس میں. وہ کیا ہے, آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ اکبر, امام کہہ دیا, اب کیا کرے گا. سورہ فاتحہ بھی رکن ہے نماز کا, امام کی اتباع بھی رکن ہے, اب کیا کرے گا. تو اگر آپ امام کے ساتھ 1 سے 4 مرتبہ پڑھ چکے نماز تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام کتنا لمبا رکوع کرتا ہے, کتنا وقت لگاتا ہے امام. اگر آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ ہم امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں, اٹھنے سے پہلے ہم رکوع میں جا سکتے ہیں, تو 2 آیتیں پوری کر سکتا ہے. اور اگر انسان کا ظن غالب یہ ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں پوری کر سکتے, امام رکوع سے کھڑا ہو سکتا ہے, تو ایک رکن ہم پیچھے ہو جائیں گے, یہ بھی حرام ہے. تو ایسی صورت میں وہ سورہ فاتحہ مکمل کیے بغیر رکوع میں چلا جائے گا. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. ہم لوگ کیا ہے ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلی بات تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے, بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. یہ اختلافی مسائل ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ سورہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب بھی قرآن پڑھو, جب بھی پڑھو
پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہو، دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہو، تیسری رکعت میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، تعوذ پڑھنا سنت ہے، لیکن اس امر کی وجہ سے واجب ہے۔ بہت سارے تابعین، محدثین اور فقہا کا یہ قول ہے کہ واجب ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوں، دوسری رکعت، تیسری، چوتھی رکعت جو بھی ہو، پہلے اعوذ باللہ کہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا تو یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ آیت ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت نہیں ہے، ان کے یہاں پڑھنا ضرور نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اگر آیت ہے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رکن ہے۔ رکن میں کمی ہو گئی یا مکمل طور سے آپ نے رکن ادا ہی نہیں کیا تو نماز باطل ہو جاتی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن بیہقی، دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے، امام البانی وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، ان کو کہا کہ تم حدیث ہے آپ صلی اللہ، اس میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ بھی پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھا کرو۔ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، تو بسم اللہ اعوذ باللہ ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ہے، امام سے مسابقت یا امام کی موافقت یا امام سے پیچھے رہ جانا، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ جب ایک مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ماموم یا مقتدی کے امام کے ساتھ چار حالتیں ہو سکتی تھیں۔ یا تو امام سے مسابقت کرے گا، یعنی امام سے پہلے وہ کام کر لے گا، یا تو امام کے بعد کرے گا، یا پھر امام کے ساتھ کرے گا۔ یہ تینوں صورتیں حرام ہیں۔ چوتھی صورت متابعہ، امام جیسے وہ کرے فوراً وہ کرنا، یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب۔ نہ تو امام کی موافقت، امام کے ساتھ ساتھ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ امام سے پہلے کر سکتے ہیں، اور نہ امام سے پیچھے رہ کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ اب دیکھیے، اگر مسابقت امام سے تکبیر تحریمہ میں ہو گئی، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، سہون ہو، نسیانن ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ وہ پھر سے تکبیر تحریمہ کہے۔ مثلا امام تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، امام کہتا اللہ اکبر، اکثر لوگوں کو واللہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور بار بار میں نے اس مسجد میں یہ درس دیا ہے کہ ہماری نماز اس وجہ سے باطل ہو رہی ہے، بار بار میں نے اس پر تنبیہ کی ہے، اب پھر بھی لوگوں کو دیکھا گیا امام جیسے ہی کہتا ہے اللہ تو ہم لوگ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، امام ابھی اللہ اکبر پوری نہیں کرتا، اللہ اکبر ہم بھی کہہ لیتے ہیں پیچھے سے۔ تکبیر تحریمہ کے اندر موافقت یا مسابقت دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو سکتی ہے، چاہے وہ سہون ہو، نسیانن ہو، اور جان بوجھ کر رہا ہے تو نماز تو باطل ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو امام جب اللہ اکبر کہہ لے، پوری رات ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم کو کہنا اللہ اکبر، ایک لفظ میں بھی امام کی موافقت نہیں ہونی چاہیے، نہ امام سے مسابقت ہونی چاہیے۔ مسابقت ہوئی تو نماز باطل، موافقت میں ذرا سی گنجائش لوگوں نے نکالی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ رکن ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ امام کی موافقت بھی نہیں ہونی چاہیے تکبیر تحریمہ میں۔ قولی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو تکبیر تحریمہ امام کے بعد ہی ہم ہمیشہ کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کہیں اللہ اکبر، امام کے ساتھ نہ شروع کریں نہ امام کے پہلے شروع کریں۔ اور دوسری بات، قولی چیزوں میں امام کی موافقت یا امام سے مسابقت نہیں کر سکتے، وہ سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے میں بھی، سلام بھی رکن ہے، تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، تسلیم یہ نماز کا آخری رکن ہے۔ اس کے اندر بھی امام سے مسابقت، امام سے پہلے کہہ دینا یا امام کے ساتھ پہلا سلام پھیرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، امام کہتا ہے السلام علیکم، مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درست نہیں ہے۔ امام افضل تو یہ ہے کہ امام جب دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے، افضل یہی ہے اب سلام پھیرا جائے۔ شیخ ابن باز وغیرہ کہتے ہیں وہ ایک سلام کے قائل نہیں، اصل میں ایک طرف سلام پھیرنے کے کہتے ہیں، دوسری جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر لے تب تک مقتدی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ سلام پھیرے، لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ایک طرف بھی آپ سلام پھیرتے تھے۔ اس وجہ سے
جب تک امام ایک طرف پورا سلام نہ پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں جب اس کی ختم ہو آپ یہاں سے ابتدا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ شروع کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر ایک سلام پھیر دیا، آپ نے پھیر دیا، پھر دوسری طرف پھیرا امام، پھر آپ نے پھیر دیا، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام کے ساتھ آپ نہ پھیریں اور نہ امام سے مسابقت کریں، چاہے ایک ہی حرف کیوں نہ ہو، ایک ہی حرف کیوں نہ ہو، امام سے پہلے کوئی بھی کام نہ کریں۔ اور دوسری بات، فعلی چیزوں میں دیکھ لیجئے، یہ تو قولی چیز ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو قولی چیزیں ہیں، مثلا قرات کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلا سری نماز ہے، امام کیا پڑھ رہا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فعلی چیزوں میں امام کی مسابقت یا امام کی موافقت یہ بھی حرام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ امام کے ساتھ رکوع میں جانا، یا امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہا رکوع میں جانے کے لیے، ہم کیا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں پہنچ گئے، درست نہیں۔ امام سجدے میں اللہ اکبر کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہم سجدے میں پہنچ گئے امام سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیے، ابو سعید خدری یا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان لا یری احدنا جبیہ، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیشانی اس وقت تک نہیں رکھتا تھا زمین پر جب تک ہم اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں لیتے کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، تب جا کر وہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ جھکتے بھی نہیں تھے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جھکتے بھی نہیں تھے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح رکوع میں یا سجدے میں جانے کے لیے جھکتا بھی نہیں تھا جب تک اللہ کے رسول اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، تب جا کر ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ ہم کیا ہے، امام اللہ اکبر کہتا ہم بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، کتنے امام کے ساتھ جاتے ہیں، دونوں درست نہیں ہے، نہ تو امام کے ساتھ سجدے میں جا سکتے ہیں اور نہ امام سے پہلے جا سکتے ہیں۔ اگر مسابقت ہوئی تو نماز کے باطل ہونے کا سبب ہے، اگر جان بوجھ کر اس نے کی۔ امام سے مسابقت رکن میں نماز باطل کر دیتی ہے، تو امام کے ساتھ بھی نہ کریں، امام کے بعد بھی نہ کریں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم چیز، اس کی طرف بھی ہم نے بارہا نشاندہی کی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، کوئی مسبوق ہے، کسی کی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ گئی، اب کیا ہے، وہ بیٹھا ہے تشہد میں، تشہد پڑھ رہا ہے، امام کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی امام سلام پھیرا بھی نہیں اور وہ نماز سے کھڑا ہو گیا۔ بھئی تم مقتدی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہو، تم مقتدی سے کی صفت سے کب نکلو گے، جب امام سلام مکمل پھیر دے۔ امام جب سلام مکمل نہیں پھیر دیتا تب تک آپ مقتدی ہیں۔ ممکن ہے نماز میں کوئی کمی ہو، امام کچھ درست کرنا چاہے، تو جب تک امام کم سے کم ایک طرف سلام نہیں پھیر دیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب تک اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو، ورنہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف کم سے کم امام پورا سلام پھیر لے، اس کے بعد آپ رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ امام دونوں طرف جب سلام پھیر دے اس کے بعد آپ اپنی رکعت کی قضا کے لیے یا اتمام کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صلات کو، صیام کو، قیام کو اور دیگر چھوٹی بڑی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ 5 منٹ کا